اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے واقعات کو بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند دن پہلے کا ہے، جو عربوں میں اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک پوری سورت یعنی سورہ فیل کے نام سے نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قریش پر اپنی احسانات کو گناتا ہے کہ کس طرح اس نے حبشہ والوں کے حملہ کو لوٹا دیا۔ ابرہہ جو نجاشی کی طرف سے یمن کا حاکم تھا، صنعاء میں ایک عبادت خانہ بنوایا، جو اس کی بلندی اور عمدگی کی وجہ سے اسے القیس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس عبادت خانہ کے بارے میں بہت سارے عجائبات بیان کی گئی ہیں۔ روایت ہے کہ تعمیر کے وقت اگر کوئی کام کرنے والا طلوع آفتاب تک نہ پہنچتا تو اس کا ہاتھ لازماً کٹوا دیا جاتا۔ سنگ مرمر اور پتھر بلقیس کے محل سے لائے گئے تھے، منبر ہاتھی کے دانت سے بنوائے گئے تھے۔ ابرہہ نے اس کی شان کو بڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر ابرہہ نے نجاشی کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسی عبادت گاہ بنوائی ہے جو آپ سے پہلے کسی بادشاہ کے لیے ایسی عمارت نہیں بنوائی گئی، اور میری یہ کوشش اس وقت تک جاری رہے گی یہاں تک کہ عربوں کی عبادت گاہ خانہ کعبہ کے زائرین کو اس کی طرف پھیر دوں، یعنی عرب بیت اللہ کے تعظیم کی جگہ میرے بنوائے ہوئے عبادت گاہ کی تعظیم کریں۔ عربوں کو جب ابرہہ کے خط کے بارے میں معلوم ہوا جو اس نے نجاشی کو لکھا تھا، تو قبیلہ کنانہ کے لوگ جو ناسعین کے نام سے مشہور تھے اور ان کا کام زمانہ جاہلیت میں حلال و حرام مہینوں میں تغیر و تبدیل کرنا ہوتا، سو اس قبیلے کا ایک شخص اس عبادت گاہ کی طرف روانہ ہوا اور بول و براز کر کے واپس اپنے وطن آ گیا۔ جب ابرہہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور قسم کھائی کہ وہ ضرور بیت اللہ کو ڈھائے گا۔ پھر اہل حبشہ کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر ابرہہ اپنے فوج کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب عربوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابرہہ بیت اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، اس کو ڈھانے آ رہا ہے، تو ابرہہ کے پاس پہنچنے کے لیے یمن کے شرفہ میں سے ایک شخص ذو نفر نامی نکلا، لیکن اس کو قیدی بنا لیا گیا اور ابرہہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس نے رحم کی درخواست کی تو اس کو قتل نہ کیا اور اس کی درخواست مان لی گئی اور صرف اسے قیدی بنا لیا گیا۔ ابرہہ نے اس قیدی کو مکہ بھیجا تاکہ وہاں کے شرفہ اور سرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور ان کو یہ بتا دے کہ ابرہہ تو صرف بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے اور ان کا آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ قیدی نے ایسا ہی کیا، چونکہ اس وقت بیت اللہ کے متولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اس لیے اس نے جا کر عبد المطلب سے ملاقات کی اور ابرہہ کے احکامات کے بارے میں بتایا، جس پر عبد المطلب نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہمارے بس کی بات ہے، یہ تو اللہ کا اور اس کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، بس اگر اللہ ان کو اس سے منع کر دے تو یہ تو اس کا گھر اور حرم ہے، کیونکہ ہم میں اسے روکنے کی طاقت نہیں۔ عبد المطلب نے اس قیدی کے ساتھ جا کر ابرہہ سے ملاقات کی، کیونکہ ابرہہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ راستے میں چرنا دیکھ کر قید کر لیے تھے۔ عبد المطلب بڑی حسین و جمیل شخص کے مالک تھے۔ ابرہہ نے جب اس کو دیکھا تو بڑی عزت دی، ان کو نیچے بیٹھانا مناسب نہ سمجھا اور اوپر بیٹھایا۔ پھر ابرہہ نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے ان کا مسئلہ پوچھو۔ جب ترجمان نے اس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بادشاہ مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ نے کہا، آپ 200 اونٹوں کا تو مطالبہ کرتے ہیں اور اس گھر بیت اللہ جو تمہارے اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے
اور جس کے ڈھانے کے لیے میں آیا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے؟ جس پر عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ عنقریب آپ کو اس سے روک دے گا۔ ابرہہ نے کہا، مجھے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، تو جانے اور وہ۔ بہرحال عبد المطلب کو اونٹ واپس مل گئے اور مکہ واپس آ کر اس نے قریش کو سارا ماجرا سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں چلے جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔ پھر عبد المطلب بیت اللہ کے دروازے کے چوکھٹ کو پکڑ کر اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ سے ابرہہ اور اس کے لشکر کے خلاف مدد مانگنے لگے اور ابرہہ کے لشکر سے بیت اللہ کی حفاظت کرنے کی دعا کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ ابرہہ ایک بڑی ہاتھی پر سوار تھا جس کا نام محمود تھا۔ جب ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف کیا تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور گر پڑا۔ اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی اور ابرہہ نے اسے اس قدر مارا کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی نہ اٹھا۔ جب یمن واپسی کے لیے اس محمود نامی ہاتھی کا رخ موڑ دیا تو بھاگتے ہوئے روانہ ہوا۔ پھر شام کی طرف رخ موڑا تو پھر دوڑنے لگا۔ پھر جب انہوں نے مکہ کی طرف اس کا رخ کیا تو پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ 2 کنکریاں دونوں پاؤں پر تھی اور 1 کنکری ان کے چونچ پر تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ کنکریاں چھوڑتا وہ کنکریاں اس کے سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔